دیکھیے یہ ایک بڑا انفارچونیٹ حادثہ تھا جو پہلگام میں ہوا، کیونکہ کشمیر کی اکانومی بڑے اچھے عروج پر تھی پچھلے 2 1 سال سے۔ اچھا ٹورزم کا فلو تھا، ٹورزم کے ساتھ ساتھ یہاں باقی چیزوں پہ بھی بہت اچھا ایک اثر پڑا۔ ہمارا ہینڈی کرافٹ جو تھا کشمیر کا، وہ یہاں ہر گلی محلے میں دکانوں پہ ایگزیبٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے فرن بائی کرنے شروع کر دیے، لوگوں نے مطلب جو ہماری کشمیر کی اور چیزیں ہیں باقی ان کی طرف چلے گئے۔ جو بھی ٹورسٹ آیا تو بڑی چہل پہل تھی پورے شہر میں، پوری وادی میں رادر۔ لیکن جو حادثہ ہوا پہلگام کا، ایک دم سے لوگ یہاں چھوڑ کے چلے گئے اس کو، اور اس کے بعد ہمارے یہاں پر کشمیر میں ایک دم سناٹا جیسے چھا گیا۔ حالانکہ اس میں کشمیر کے لوگوں کی انوالومنٹ نہ تھی اور نہ کبھی آگے ہوگی، کیونکہ کشمیر میں جو لوگ ہیں ان کا ایک عام انسان کی طرف ایک بہت ہی پیار، ہاسپٹیبل، یہ بہت ہی مہمان نواز لوگ ہیں۔ پوری دنیا بھر میں ہم لوگ مشہور ہیں، اور کبھی ہم لوگوں کی فطرت ایسی نہیں ہے کشمیر کے لوگوں کی کہ کسی چیز میں جائیں۔ حالانکہ ملیٹنسی کے ٹائم میں کچھ لڑکے بہک گئے اس میں ہر طرح کا ایک دباؤ تھا اکراس بارڈر یہاں بھی، پر جو کشمیر کا آدمی ہے یہ امن پسند آدمی ہے۔ پر جو اس حادثہ ہوا، اس حادثے کے بعد کشمیر کی ایک سیاست میں ہی پورا چینج آیا۔ حالانکہ پھر بھی ہماری جو یہ پریزنٹ گورنمنٹ ہے ہیڈڈ بائی نریندر مودی جی وغیرہ اینڈ دوسرے ہوم منسٹر بھی، وہ بڑے کین ہیں اس چیز میں کہ کشمیر میں کس طریقے سے ایک ریوائیو کریں۔ میں اس سیاست کی اور نہیں جاؤں گا کہ کون کس طرف کیا کر رہا ہے، پر کشمیر کی اور لوگوں کا ایک دھیان نہیں رہا۔ دیکھیے بارڈر کھلے، جو انہوں نے یہاں پر ایک سندور جو ایک وہ آپریشن جو شروع کیا ہے انہوں نے جا کے پاکستان میں، وہ اڈے جو جہاں سے ملیٹنٹس جو آتے تھے ایز پر دا گورنمنٹ ورشن، اور انہوں نے ان اڈوں کو مطلب وہاں تباہ کر دیا۔ تو وہ سامنے دکھ بھی رہا ہے اور بتا بھی رہے ہیں، پر سوال پیدا ہمیں اس سے نہیں ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ ہمارے کشمیر، جموں کشمیر کے اندر جو ایک سیاست بنی اور دیش کے اندر جو سیاست بنی، وہ ایک صحیح سمت میں نہیں جا رہی ہے۔ ہمارا کشمیر کا نوجوان جو ہے وہ آلریڈی ایجوکیٹڈ ہے، ان امپلائڈ ہے۔ ہم لوگ وہ نئے نئے راستے ڈھونڈ رہے تھے، انہی میں سے جو پریزنٹ کشمیر میں جیسے کشمیر کا ہینڈی کرافٹ تھا یا کشمیر کا مطلب ٹورزم تھا، اس میں یہ لوگ گئے اور اسی میں انہوں نے کافی کام کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے نئی ٹیکسیاں لے لی۔ مجھے جہاں تک پرسوں میں چیمبر کی اس میں میٹنگ میں تھا تو یہ پتہ لگا کہ 12,000 کے قریب یہاں کے نوجوان لوگوں نے ٹیکسیاں جو ہیں وہ مطلب نکالی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے بینکس نے بھی کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ آپ صرف 10% منی دیجئے، باقی سارا لون۔ اب جب لون ان کو سر پر پڑ گیا اور اس کا آگے کام ختم ہو گیا، تو مجھے بتائیے یہاں کی اکانومی کس طرف چلی گئی۔ اور اسی طرح سے لوگ ہوٹل، جس کے پاس 2 ہوٹل تھے اس نے 4 ہوٹل نئے بنائے، اور سارے جو ہوٹل بنے ہیں وہ بینک کی مدد سے، فائنینشل انسٹیٹیوشن کی مدد سے بنے۔ آج ان کو ریٹرن کرنا ہے منتھلی انسٹالمنٹ، ادھر سے ٹورزم غائب ہو گیا ایک دم۔ کوئی بھی ٹورسٹ آج آپ کو سٹی میں، کشمیر میں نہیں دکھ رہا ہے۔ حالانکہ محنت سبھی لوگ کر رہے ہیں، جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے۔ پرسوں ہمارے چیف منسٹر نے 2 کیبنٹ میٹنگ گلمرگ میں رکھی، پہلگام میں رکھی، اور اس کا یہ سوچ تھی کہ ہم دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ناؤ دا سچویشن از ویری نارمل۔ ہم لوگ یہاں کھل کے میٹنگ کر رہے ہیں، یہاں مطلب سائیکلنگ کی وہاں پہ، تو ایک پیس میسج جو ہے وہ دینا چاہا، پر لوگوں میں ایک ڈر پیدا ہو گیا پورے ملک بھر میں، اور لوگ سہم گئے۔ جن لوگوں کی یہاں بکنگ تھی ان نے بھی کینسل کر دی۔ پر اس میں بھی آج لوگوں سے یہ کہوں گا، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہے، آپ لوگوں کو یہاں کے سچویشن سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہاں کے یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جو پہلگام میں ہوا، جہاں پر نہتے 26 لوگوں کو مارا گیا۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیے، میں ان دیش واسیوں سے کہوں گا کہ صاحب
جب یہ خبر ان کو پتہ لگی وہاں کے لوکل لوگوں کو، وہ گھوڑے لے کے پونی لے کے اس حادثے کی اور بھاگے جہاں کے گولی چلتی ہے. لوگ نارملی چھپ جاتے ہیں گھروں میں، لیکن وہ لوگ گولیوں کی آواز سن کے اس ایریا کی اور بھاگے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں، ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں. اور پھر دیکھا اس میں ایک بیچارہ آدھے لوکل بچاتے بچاتے وہ بھی گولیوں کا شکار ہوا، مارا گیا. اس کے بغیر بھی لوگوں نے وہاں سے ان کو اٹھا کے لایا. کوئی زخمی تھے، کوئی دہشت میں مطلب دیوانے ہو چکے تھے، ان کو اٹھا کے لائے. اور اس طرح کا ماحول ہمارے اس کشمیر میں ہے. پر یہ ہے کہ جو معاشرہ ہے بہت ایک دم سے سہم گیا ہے، رک گیا ہے. پر اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. میں تو اپیل کروں گا ان لوگوں سے جو دیش بھر میں ایسی سنستھائیں ہیں جو غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں کشمیر کے بارے میں، جو کشمیر کو بدنامی کی اور لے جا رہی ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ یہاں پر جب ملیٹنسی کے 30 سال تھے تب بھی یہاں ٹورسٹ آتے تھے تھوڑے بہت. اس کے علاوہ یاترا برابر چلتی تھی، امرناتھ کی یاترا جو ہے، پر اس میں کبھی کسی کے ساتھ کسی آدمی نے نہیں چھیڑا. یہ حادثہ کوئی ایک ڈائریکشن کسی جگہ سے آئی اور انوالو ہوئے، لیکن وہاں سرکار کی بہت بڑی غلطی تھی کہ صاحب ایک اتنا بڑا ٹورسٹ اسپاٹ ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ گئے ہیں، آپ کا ایک بھی وہاں سیکیورٹی والا نہیں ہے. کاش اگر وہاں سیکیورٹی کے 2-3 آدمی ہی ہوتے، 2 فائر واپس کرتے، اتنے لوگ تو نہ مرتے. پر گورنمنٹ اس میں اپنے اوپر وہ ذمہ داری نہیں لیتی، معافی بھی نہیں مانگتی. میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے دیش سے کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم لوگوں نے ارینجمنٹ پورے نہیں کیے یا ارینجمنٹ کرنے میں فیل ہوئے. پر آن دی ہول پھر بھی کشمیر کے ہر آدمی کو دکھ ہوا. آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ہماری ٹریڈ یونینز تھیں، ہمارے ٹورزم ریلیٹڈ لوگ تھے یا دوسری اور پولیٹیکل پارٹیز تھیں، انہوں نے آ کے لال چوک میں اس جاریہ اس دہشت کے خلاف ایک پروٹیسٹ کیا اور کہا کہ صاحب یہ بہت غلط ہوا. کشمیر میں ہر آدمی نے، یہاں کے عورتوں نے، یہاں کے نوجوانوں نے، یہاں مطلب ہر آدمی نے اس سارے حادثے کی مذمت کی ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھا. تو اس لحاظہ بٹ یہ ہے کہ اب اس سے ایک سیاست پہ بہت بڑا ایک اثر پڑا ہے. بارڈر کا ایک سیاسی پارٹیاں انہیں ایک نیا ڈھول بجانا شروع کر دیا کہ ہمارا اب کنٹری کے ساتھ وار لائک سچویشن ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے اب ان کو. They should not play politics over the incident. Now they should try to bring peace. ابھی ہوم منسٹر جی بھی آئے ہیں تو وہ بھی ان لوگوں سے ملنے گئے ہیں جو بارڈر پہ مارے گئے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جہاں تک سرکار ابھی تک نہیں پہنچی ہے. تریبونی جو یہ ساؤتھ کشمیر ہے وہاں کے ایریا میں کوئی ابھی تک نہیں گیا. وہاں بھی ایک مائنارٹی کا بہت بڑا گاؤں ہے، گاؤں کے بہت سے مکان تباہ ہو گئے، گولے لگے ہیں ان کو جو اس طرح سے. تو اب ان کو سرکار کو چاہیے ان لوگوں کو جا کے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی مدد کریں. ان کی کچھ لوگ جو مارے گئے، سرکار تو کہہ رہی ہے کہ اس نے کچھ کیا ہے، بٹ پریکٹیکلی دے شوڈ گیو اٹ. دیکھیے وہ ایک ایڈوکیسی ہے. ڈیلیگیشن والی بات جو ہے نا، میں 50 سال سے کشمیر کی اس سوشل لائف، پولیٹیکل لائف میں بڑا ایکٹیولی چلتا ہوں. بٹ یہ ایک ایڈوکیسی ہے. جیسے پاکستان نے بھی اپنا ڈیلیگیشن بھیجے ہیں، ہندوستان نے بھی اپنے ڈیلیگیشن بھیجے ہیں، پھر دوبارہ ایک وہ وار کی سچویشن جو ہے پورے ورلڈ اوور میں بنا رہے ہیں، جو صحیح نہیں ہے. دونوں ملکوں کو چاہیے، اور جو دوسری طاقتیں ہیں جو ہمارے ذریعے، ہمارے دیش کے ذریعے دوسرے کو اسلحہ بیچ کے اپنا بزنس کر رہے ہیں، ان کو نہیں چاہیے اس پیسفل خطے کو ڈسٹرب کریں. کیونکہ یہ دونوں جو کنٹریز ہیں یہ ایٹامک بیسڈ کنٹریز ہیں، اور اس سے خطرہ خالی ہم 2 ملکوں کو نہیں، یہ پوری دنیا کو خطرہ ہے. پر اس کو امن پیدا کرنے میں، اور میں اپیل کروں گا پاکستان سے بھی، وہاں کے نوجوانوں سے بھی اور یہاں کے لوگوں سے بھی کہ بھئی کوشش کریں کہ ہم لوگ پیار سے رہیں. آج کل دنیا اکانومی کی بات کرتا ہے، آج کل کوئی ٹیریٹری کی بات نہیں ہوتی کہ میں اس کے حصے کو لے لوں یا اس کی زمین کھا لوں. آج زمانہ چل رہا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں کہاں جائیں. ہماری جو سوچ ہے، جس طرح سے ابھی پاکستان کو جو ڈرون ہیں وہ
کسی دوسری کنٹری نے دیے، کیا اس پاکستان میں وہ صلاحیت نہیں کہ وہ ڈرون خود بنائے؟ اور اسی طرح سے ہمارے کنٹری انڈیا میں بھی اسی طرح سے جو ڈیولپمنٹ ہے، ابھی ہم لوگ بھی بہت سے ہتھیار یا بہت سا سامان امریکہ، فرانس، جہاز وغیرہ ان لوگوں سے خریدتے ہیں. کیا ہمارے پاس کوئی کمی ہے؟ ہمارے پاس بہترین سائنٹسٹ ہیں، ہمارے پاس بہترین اپرچونٹیز ہیں لوگوں کے پاس. آپ اکانومی کی طرف جائیے، آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں. آپ ہمارا نوجوان جو ذہین نوجوان ہے اس کی جو انرجی ہے اس کو یوٹیلائز کر کے کنٹری کی ڈیولپمنٹ کریں. میں آپ سے بتاؤں کہ 30% انٹیلیجنس جو ہے دونوں کنٹری میں، چاہے انڈیا ہے یا پاکستان ہے، اس کی سروسز امریکہ، یورپین یا سعودی اسلامک کنٹریز وہ یوٹیلائز کر رہی ہیں، وہ پھل پھول رہی ہیں ہمارے نوجوانوں کی انرجی پہ. پر ہم لوگ لڑ رہے ہیں کہ نہیں مجھے یہ آزاد کشمیر چاہیے، اور وہ والا کہہ رہا ہے مجھے یہ والا کشمیر چاہیے. ارے یہاں کے لوگوں سے پوچھیے، ہمیں 70 سال ہو گئے ہیں یہ سہتے ہوئے اس خون کے دل میں. آپ اس سے باہر آئیے. اور لیکن نوجوانوں کو سوچنا ہے، جو ابھی نئی پریزنٹ میں جو نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ دے شوڈ شن دس what you call hatred between the nations, between the communities. اس چیز کی اور جائیں. میں نے جو آپ سے بھی ذکر پہلے کیا کہ میں اپنے نوجوانوں کو، یا نوجوان جو بارڈر کے پار رہتے ہیں، چاہے وہ چائنا میں ہے یا پاکستان میں ہے، میں ان سے ہی کہوں گا کہ صاحب آپ اپنی کنٹریز میں ایک پریشر کریٹ کریے کہ بھئی ہمیں 70 سال ہو گئے ہیں لڑتے لڑتے، خون بہتے بہتے، اب ہمیں چین سے رہنے دو، ہم امن دیکھیں. ہم اپنی جو انرجی ہے وہ عوام لوگوں کی، ایک انسانیت کی، اس کی ڈیولپمنٹ میں اپنی انرجی کو یوز کریں. وہ چاہیے، وہ ایک میسیج لارجر. لیکن پولیٹیکل پارٹیز ابھی بھی اس پہ کھیل رہی ہیں، جو بہت برا لگ رہا ہے. 70 سال میں نے 4 جنگیں دیکھی. میں نے اپنے پیرنٹ سے 47 کی لڑائی کا سنا کہ کتنے لوگوں کا قتل اور کیا ہوا. اس کے بعد 65 کو میں نے خود دیکھا انفلٹریشن جو یہاں آئی. 71 کی وار میں نے خود آنکھوں سے دیکھی کہ کیسے مطلب یہاں ایئر اٹیکس ہوئے اور کس طرح سے لوگ مارے گئے. پھر اس کے بعد میں نے 30 سال کی ملیٹنسی دیکھی. آخر میں نے زندگی میں کون سا آرام دیکھا ہے اس ملک میں رہ کے؟ ہم لوگوں نے یہ جو جنگ و جدل کا ایک ماحول ہے یہ شروع سے دیکھا. اس کو کبھی تو کبھی بند کریں. لیکن کچھ لوگوں کی سیاست ہے، وہ اپنی سیاست کو ذرا کم کریں اور لوگوں میں پیار بانٹیں. مجھے لگتا ہے وہی جو مہاتما گاندھی جی نے، لوگ کیوں پوچھتے ہیں مہاتما گاندھی جی کو؟ کیونکہ انہوں نے جو بھی کچھ کیا وہ پیار سے کیا. وہ پیار بڑا رہنا چاہیے.